مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ ہے۔ کتنا پیارا نام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ زمانہ بعثت نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک اعلان نبوت نہیں فرمایا، بلکہ اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 2 سال جب صدیق اکبر پیدا ہوئے۔ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کو کیسا پیارا نام عطا فرمایا، عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ یقیناً والدین نے نام رکھا ہو۔ اسی طرح دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد ماجد، ان کا نام بھی عبداللہ ہے۔ ذہن زمانہ جاہلیت ہے، زمانہ فطرت ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا نام ان کو عطا فرمایا، عبداللہ۔ اسی طرح صدیق اکبر کا نام بھی عبداللہ ہے۔ عام طور پہ ابو بکر صدیق، ابو بکر لوگوں میں معروف ہوتا ہے۔ اصل نام اگر پوچھا جائے تو ہو سکتا ہے کئی لوگ نہ بتا پائیں کہ اصل نام کیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ، کنیت ابو بکر ہے۔ ویسے عام طور پہ کنیت بیٹے کے نام پہ ہوتی ہے، جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے قاسم ہیں، اس مناسبت سے آپ کی کنیت ابو القاسم۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے بڑے بیٹے حسن مشتبہ ہیں، اس وجہ سے مولا علی کی کنیت ابو الحسن۔ عام طور پہ کنیت بیٹے کے نام پہ ہوتی ہے یا پھر والد کے نام پہ ہوتی ہے۔ بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی بیٹا نہیں، لیکن پھر بھی آپ کی کنیت ابو بکر۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کنیت کہاں سے آپ کو ملی، کس طرح ملی، کیوں آپ کو ابو بکر کہتے ہیں؟ اس کی وجہ جو کتابوں میں لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ بکر کہتے ہیں کسی موسم کا پہلا پھل، تازہ پھل۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ہستی کہ آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے، یہ اسلام کا تازہ پھل، پہلا پھل، نیا پھل، سب سے پہلے اسلام لانے والے، اس لیے آپ کا لقب، آپ کی کنیت ابو بکر پڑ گئی۔ یہ حقیقت میں آپ کا لقب ہے جو کنیت کی طرز پر ہے۔ جس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ابو ہریرہ نہیں ہے، نام عبد الرحمن، لیکن ابو ہریرہ بلی والا، یہ آپ کا لقب، کنیت حقیقت میں ذرا بلی کی وجہ سے کنیت، صورتاً تو کنیت ہے لیکن حقیقتاً آپ کا لقب جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عطا فرمایا۔ ابو تراب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورتاً کنیت ہے، مٹی والا، لیکن حقیقت میں یہ لقب ہے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عطا فرمایا۔ یوں ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر دیکھا جائے تو صورتاً کنیت، لیکن حقیقتاً دیکھا جائے تو یہ آپ کا لقب ہے۔ ایک وجہ اور بھی لکھی ہے علماء نے، وہ یہ لکھی ہے کہ بکر باکرہ سے نکلا ہے۔ باکرہ کمواری عورت کو کہتے ہیں، خاتون کو کہتے ہیں، جس طرح باکر کنوارے مرد کو کہتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ازواج مطہرہ، ان میں جو کنواری تھی وہ صرف حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے والد ابو بکر صدیق ہیں۔ تو اس مناسبت سے آپ کو ابو بکر کہتے ہیں کہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی زوجہ ہے اور حضور کے نکاح میں آئی تو کنواری تھی، تو اس اعتبار سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیت ابو بکر بڑھ گئی کہ آپ ابو بکر ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام عثمان، یہ بھی کم لوگوں کو معلوم ہوتا ہے، کہیں پڑھا بھی ہو تو ذہن میں نہیں رہتا۔ والد کا نام عثمان اور ان کی کنیت ابو قحافہ ہے، والد کی کنیت ابو قحافہ۔ آپ واقع فیل کے تقریباً 2.5 برس بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ جو معروف ہاتھیوں والا واقعہ پیش آیا، جس کے بارے میں قرآن پاک میں پوری سورہ فیل ہے، وہ جو واقعہ پیش آیا
واقعہ فیل کہ ابرہ بادشاہ نے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی، خانہ کعبہ کو گرانا چاہا، تو اللہ عز و جل نے ابابیل بھیج کر، پرندے بھیج کر کنکریاں ان ہاتھیوں پر برسائی اور ان کو ہلاک کر دی۔ یہ جو واقعہ فیل پیش آیا، اس واقعہ فیل کے 2.5 برس بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، 2.5 برس بعد پیدا ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القاب بہت سارے، آپ کو عاشق اکبر بھی کہتے ہیں، یقیناً عاشق اکبر ہے، سالار صحابہ بھی کہتے ہیں، یقیناً صحابہ کرام علیہم رضوان میں سب سے زیادہ فضیلت آپ کی افضل البشر بعد الانبیاء کا لقب ہے۔ انبیاء کے بعد انسانوں میں سب سے افضل ہستی ابو بکر صدیق کی ہستی، خلیفہ بلا فصل آپ کا لقب ہے، آپ خلیفہ بلا فصل ہیں، پہلے خلیفہ ہیں، خلیفہ اول آپ کو کہتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ، خلیفۃ الرسول، خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صدیق کا لقب ہے، عتیق کا لقب ہے، عتیق جہنم سے آزاد۔ یار غار آپ کا لقب ہے کہ غار ثور میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا۔ یار مزار آپ کا لقب ہے کہ اب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں مدفون ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو کے اندر موجود۔ تو یار غار بھی ہے، یار مزار بھی، بلکہ حضور نے آپ کو اپنا یار حوض بھی قرار دیا کہ حوض کوثر پر بھی میرے ساتھ ہو، میرے صاحب ہو، میرے ساتھ ہو۔ یہ القاب مختلف حدیثوں کے اندر موجود ہے۔ صدیق کے بارے میں تو قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، وہ جو سچ لے کر آئے اور جس نے سچ کی تصدیق کی، یہ دونوں ہستیاں تقوی والی پرہیزگار ہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ الذی جاء بالصدق سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کہ حضور سچ لے کر آئے، شریعت لے کر آئے، قرآن لے کر آئے۔ وصدق بہ سے مراد ابو بکر صدیق کی ہستی کہ سب سے پہلے ان کی تصدیق کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو قرآن مجید سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کا اکٹھا ذکر فرما کر قرآن پاک ان کو متقی قرار دے رہا۔ رب فرما رہا والذی جاء بالصدق، وہ ہستی جو سچ لے کر آئے، شریعت لے کر آئے، وصدق بہ، اور وہ ہستی جنہوں نے ان کی تصدیق کی، اولئک ھم المتقون، یہی تقوی والے، یہ پرہیزگار ہیں، یہ تقوی والے۔ معراج کی رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لقب ملا صدیق، صدیق اکبر، تصدیق کرنے والے، سچ بولنے والے، سچ کی تصدیق کرنے والے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب عتیق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا انت عتیق اللہ من النار، اے ابو بکر اللہ تعالیٰ نے تجھے جہنم سے آزاد فرما دیا۔ انت عتیق اللہ، تو آزاد ہے اللہ کی طرف سے، من النار، جہنم سے۔ اس وجہ سے آپ کا لقب عتیق ہے، جہنم سے آزاد۔ تو یہ دنیا ہی میں جہاں جنتی ہونے کی بشارت بھی مل گئی، وہاں جہنم سے آزادی کا پروانہ بھی مل گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انت عتیق اللہ من النار، اے ابو بکر تو اللہ کی طرف سے جہنم سے آزاد، تجھے رب نے جہنم سے آزاد فرما دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار غار بھی ہیں۔ غار ثور کا بڑا پیارا واقعہ ہے، لیکن اس میں پورا بیان ہو سکتا ہے، اگلے جمعے کو موقع ملا تو ہو سکتا ہے اسی موضوع پر بیان کروں۔ غار ثور کا جو واقعہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس سفر کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا، اور اس وقت جب غار کے اندر موجود ہے تو رب کی طرف سے تسلی دے گی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دے رہے اور رب تعالیٰ قرآن پاک کے اندر اس کو نازل فرما رہا۔ اسی طرح آپ کا لقب یار مزار بھی ہے، اس کے بارے میں نے عرض کر دیا آپ کو۔
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف کو دیکھا جائے، اتنے اوصاف رب نے عطا فرمائے، اتنے اوصاف عطا فرمائے، اتنے اوصاف عطا فرمائے کہ ان کو شمار کرنا آسان نہیں، کما آکو ان کو بیان کرنا بظاہر ناممکن ہے، اتنے اوصاف رب نے عطا فرمائے۔ خود سوچیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہستی ہیں جو تمام نبیوں کی سردار، تمام نبیوں کی سردار، اور اللہ عز و جل کے بعد سب سے افضل ہستی، تمام مخلوق میں سب سے افضل ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی، رب تعالیٰ کی محبوب اکبر۔ تو رب تعالیٰ نے ان کے لیے سب سے قریبی جو ساتھی چنا، اس کی کیا فضیلت ہے؟ سب سے قریبی جو صحابی عطا فرمایا، سب سے قریبی جو ساتھی عطا فرمایا، جو سب سے پہلا جانشین عطا فرمایا، سب سے پہلا خلیفہ عطا فرمایا، تو رب تعالیٰ نے اس کو کتنے فضائل سے مالا مال کیا، کتنی خصوصیات عطا فرمائی ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت دیکھیں تو سخاوت میں بے مثال نظر آتے، آپ کی جرأت اور بہادری اور شجاعت دیکھیں تو اس میں بے نظیر نظر آتے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول دیکھیں تو تمام صحابہ میں سب سے بڑھ کر عاشق رسول نظر آتے، آپ عاشق اکبر ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام کی خاطر قربانیاں دیکھیں تو صحابہ میں سر فہرست نظر آتے، اسلام کی خاطر جو آپ نے قربانیاں دی، جان مال اپنا شہر سب کچھ اسلام کی خاطر ترک کر دی، اسلام کی خاطر قربان کر دی، اپنی جان بھی پیش کر دی، اپنی اولاد بھی پیش کر دی، مال بھی پیش کر دی، اسلام کی خاطر قربانیاں دینے میں بھی صحابہ کرام علیہ رضوان میں سر فہرست صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی نظر آتی۔